إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في مقام آخر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور انگنت درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. قمری تاریخ یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان الزمان قد استدار علی ہیئتہ منذ خلق اللہ السماوات والارض کہ اب زمانہ پلٹ کر کے ویسے ہی آ گیا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بنایا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے کی تھی اور مہینوں کی ایک ترتیب اللہ رب العالمین نے رکھی تھی, تو اسی ترتیب میں یہ مہینہ داخل ہو چکا ہے. ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ لوگوں کو کچھ مہینے حرمت والے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں جس کے اندر لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یہ تمام چیزیں زیادہ شدید حرام ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے اس زمانے میں تھی, آج کے بھی زمانے میں آج کے بھی ہمارے وقت میں یہ جو مہینے ہیں جو 4 مہینے ذکر کیے گئے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم الحرام یعنی جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اور اسی طرح سے رجب کا مہینہ, یہ 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا. مشرکین ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے, ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے مار پیٹ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا اور ہمارے اسلام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا ہے کہ ان مہینوں میں ایک مسلمان کے لیے نہ لڑائی جھگڑا مار پیٹ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. تو کیا دوسرے مہینوں میں جائز ہوتی ہے؟ دوسرے مہینوں میں بھی نہیں جائز ہے, لیکن اس مہینے میں ان مہینوں میں یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں ان کے اندر ان کی حرمت بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, گناہ ان کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہوتا کیا تھا مشرکین مکہ کرتے یہ تھے کہ مثال کے طور پر ان کو ابھی محرم کا مہینہ ہے, ان کو لڑائی کرنا ہے تو کہتے تھے یہ سفر کا مہینہ ہے. کیا کہتے تھے؟ یہ سفر کا مہینہ ہے اور لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے, کہتے تھے اگلا مہینہ محرم کا ہوگا. تو اس طرح سے وہ اپنی منمانی کیا کرتے تھے, جبکہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی ایک ترتیب رکھی ہے.
ہمارا اسلامی سال جو چاند کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اس کی شروعات، اس کی بنیاد رکھی گئی ہجرت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگوں کے خطوط آیا کرتے تھے، اور اس پر کوئی چیز لکھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ خط کب بھیجا گیا ہے، کتنی تاریخ کو بھیجا گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل پاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے بعض صحابہ نے یمن وغیرہ میں دیکھا کہ لوگ تاریخ لکھنے کا رواج رکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی معروف کیا ہے، دو طرح کی تاریخ مشہور ہے، ایک عیسوی تاریخ اور دوسری ہے قمری تاریخ، یعنی ہجرت کی تاریخ۔ ہجرت کی تاریخ کیا ہے، اسی کو ہم جانیں گے کہ جو ڈیٹس ہیں، تاریخیں ہیں، یہ ہجرت کی یہاں سے کیوں شروعات ہوئی۔ اب ہم دیکھیں کہ یمن میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام نے بتایا کہ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر لوگ جب بھی کوئی خط بھیجتے ہیں، کوئی چیز بھیجتے ہیں، تو ایک تاریخ ہوتی ہے۔ آج آپ کوئی سامان خریدے، اگر تاریخ نہ ہو تو گارنٹی کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو پہلے کوئی خط آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہم نے یہ چیز کر لیا ہے، اب کب کیا ہے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور جمع کیا کہ اب کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ خط کہاں سے آیا ہے، یہ تو معلوم ہی ہے، کس تاریخ کو نکلا ہے، یہ تمام چیزیں پتہ چل سکے۔ تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ ہماری تاریخ کی شروعات کہاں سے کی جائے۔ اس سے پہلے رواج کیا تھا، آپ دیکھیں کہ آپ اگر پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، تو آپ کو ملے گا ایک عام الفیل، یعنی ہاتھیوں والا واقعہ جو ہوا تھا اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جو ابرہہ ایک بادشاہ تھا، مکہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اسے ہی تباہ اور برباد کر دیا۔ تو مشرکین کے یہاں پہلے کوئی ایسا ایک مقرر تاریخ نہیں تھی کہ کوئی ایک چلا آئے، بلکہ کوئی بڑا واقعہ ہوا، اس کو کہتے کہ عام الفیل کو 3 سال گزر چکے تھے، ہاتھی والے واقعے کو 3 سال گزر چکے تھے، تب یہ چیز پیش آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور جمع کیا۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا وہاں سے ہم اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی وہاں سے اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جب مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں سے ہم اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود رائے یہ تھی، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی یہی رائے تھی کہ ہجرت کے واقعے سے ہم اسلامی تاریخ کی شروعات کریں۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا سبب بیان کیا کہ اس کے اندر بہت سارے دروس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جانے کا حکم ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی پیش کی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی پیش کی ہے، اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ اکرام نے دین اسلام کو باقی رکھنے کی خاطر جو قربانیاں پیش کی ہے، اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے دروس، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اگر ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی واقعے کو دیکھیں، آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے تو صحابہ اکرام نے ہجرت کی اور بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر قائم رہنے کے لیے کتنی ساری قربانیاں دی۔ آج جب کہ فتنوں کا دور ہے، آج کا ہم اپنا ماحول دیکھیں، اپنا زمانہ دیکھیں، اپنا وقت، اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں کہ جب کہ فتنوں کا دور ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ دین یا پھر دنیا کا معمولی سا فائدہ، بہت بڑا فائدہ بھی نہیں، میں بہت بڑے فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں دنیا کا معمولی سا فائدہ، کہ دنیا کا معمولی سا فائدہ ہو اور دین کا ایک بہت بڑا حکم ہو، ہم دین کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اس دنیا کے معمولی سے فائدے کی خاطر کیا ہے، دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں
کہ ہم جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ وہ دین اسلام پر ہماری آگے آنے والی نسل باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ ایک باپ، ایک ماں جب گھر کے اندر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ دین کے بڑے حکم کو چھوڑ کر کے دنیا کے معمولی سی چیز کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، تو بچے کے ذہن میں یہی بات جاتی ہے کہ دین اتنی اہم چیز نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ ارتداد کا فتنہ، دین اسلام سے پھرنے کا فتنہ اتنا زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ لوگ دینی احکامات کو معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کرتے ہیں، اور ایک آدمی ہم اپنی تنہائی کو چیک کریں کہ ہم اپنی تنہائی میں کس طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا کی لذت کی خاطر اور دنیا کے معمولی سے فائدے کی خاطر۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں کہ انہوں نے قربانیاں کتنی دی ہے اسلام کو باقی رکھنے کی خاطر۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھے ان کو کوئی معمولی سی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی، تکلیف دی جاتی تھی، دوسرے صحابہ اکرام کو تکلیف دی جاتی تھی۔ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف تھی؟ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں دی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ خود ان کے مطلب وہ ایک مالدار شخص تھے اور اسی طرح سے وہ ایک اثر و رسوخ والے تھے، ان کی ایک پکڑ تھی لوگوں پر، لہذا لوگ ان کو معمولی سی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، آپ کو پریشانی ہے، مجھے کیا ہے، میں تو بعد میں بھی آ سکتا ہوں۔ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ دین باقی رہے، ان کا ایمان باقی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل جائے اور میں یہاں پر تنہا رہ جاؤں اور کہیں یہ میرے لیے نقصان کا سبب نہ ہو جائے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اور صحابہ اکرام نے جو ہجرتیں کی ہے، آپ اگر ان کی ہجرت کو دیکھیں گے کہ کئی صحابہ ایسے تھے کہ جب وہ سامان، اپنے گھر کا سامان، اپنے بیوی، اپنے بچے سب کو لے کر نکل رہے تھے تو کئی مرتبہ ان کے بھائی آتے اور کہتے یہ جو مال لے جا رہے ہو یہ ہمارا ہے، یہ جو مال لے جا رہے ہو یہ ہمارا ہے، ہمیں دے دو۔ اسی طرح سے کوئی آتا کہتا یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ ددیال والے، اس کے والدین آتے لڑکے اس صحابی کے اور کہتے یہ ہمارا ہے، یہ بچہ ہمیں دے دو، تم کو جانا ہے تم اکیلے جاؤ۔ ان کی بیوی کے گھر والے آتے کہتے یہ بیٹی ہماری ہے، تم کو جانا ہے تم جاؤ، بیٹی ہمیں دے دو۔ اس طرح سے بھی صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ آج اللہ رب العالمین نے اسلام کو باقی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے پھونک مار کر کے، لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو پھونک مار کر کے یا اس طرح سے کچھ ایسی چیزیں کر کے کہ مطلب لوگوں کو دین سے روکا جا سکے، لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا سکے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو مٹا دے۔ واللہ یتم نوری، ایک ایمان والے کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے دل میں یہ عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکمل ہوا اور بھی آگے یہ دین مکمل ہو کر کے ہی رہے گا، یہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اس کا اعلان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دین لے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ رب العالمین اس دین کو سارے دین پر کیا ہے غالب کر لے، ولو کرہ المشرکون، گرچہ مشرکین ناپسند کرے۔ آج لوگ ناپسند کریں گے کہ اسلام کی تعلیمات کیسے پھیل سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو سکون اور اطمینان مل سکتا ہے تو اسلام کی تعلیمات میں ہی مل سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کر کے ہم اپنے گھر کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔
اور یہی پہلا سبق ہمیں ہجرت سے ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے دین کو باقی رکھنے کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دین آج ہمارے پاس بہت آسانی کے ساتھ موجود ہے، اور اگر ہم غور کریں، آپ خود اپنے اوپر غور کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے اطراف رہنے والے ان افراد کا جائزہ لیں جن کے پاس دین کی تعلیمات نہیں ہے یا دین کی سمجھ نہیں ہے، ان کے بارے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں تو یقیناً آپ کو اپنے اندر ایک حوصلہ، ایک امید دکھائی دے گی کہ یہ دین ہے جس نے ہمیں کیا ہے پرعزم بنائے رکھا، ہمارا حوصلہ مضبوط رکھا ہے، اور دنیا کے سارے فائدے ہم خیر کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں، بھلائی اور سکون کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں، جس سے کئی سارے لوگ محروم ہیں۔ کئی ساری نعمتیں ایسی ہے کہ لوگ اس سے محروم ہیں، اور ایک مسلمان جو اسلام کی تعلیم پر عمل کرتا ہے وہی اس کو جان سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس کے لیے قربانیاں دی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہے، اور یہ ہجرت کا سب میں پہلا سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو بھی قربانی دینا ہوگا۔ قربانی دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آج کا زمانہ شاید ایسا نہیں ہے کہ ہجرت کی جائے، یا آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے پہلے کا زمانہ تھا، لیکن آج کے زمانے میں بھی ہم اپنے آپ کو معصیت سے، گناہوں سے اپنے آپ کی ہجرت کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم گناہوں کی طرف جلدی دوڑ جاتے ہیں، آپ گناہوں سے ہجرت کریں، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت دین کی تعلیم کے اعتبار سے کریں، یقیناً آپ کو اس کے اندر فائدہ اور نفع دکھائی دے گا۔ دوسری چیز جو ہمیں ہجرت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت کتنی زیادہ ضروری ہے، اچھی صحبت، اچھا ساتھ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دیا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، پہلا جملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ الصحبۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ہم دیکھیں جو میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن ایک اچھی صحبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے روز سارے کے سارے دوست کیا ہے، سارے کے سارے ملنے جلنے والے کیا ہیں، دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کا کوئی ایسا ساتھ رہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، یا آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، تو متقیوں سے دوستی کرے، پرہیزگاروں اور ان لوگوں سے دوستی کرے جو آپ کو خیر کی طرف بلانے والے ہوں۔ یا تو آپ ان کو خیر کی طرف بلائیں اور اچھائی کی طرف اور بھلائی کی طرف بلائیں، وہ آپ کی بات کو مان لے، یا پھر آپ کو وہ اچھائی کی طرف بلانے والے ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک میں مثال دیتا ہوں، سفر کی مثال، کہ سفر ایسی چیز ہے کہ جہاں پر جب دوست سفر کرتے ہیں، نکلتے ہیں ساتھ میں، تو وہاں پر کئی ساری معصیت اور نافرمانی کے وہ کام کر لیتے ہیں جو اپنے علاقے میں وہی دوست، وہی ساتھی اپنے علاقے میں رہتے ہوئے کیا ہے نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دوستی کی وجہ سے۔ اچھی صحبت کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا لا تصاحب الا مومنا، صرف اور صرف ایمان والے سے ہی دوستی کرنا، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا صرف اور صرف متقی آدمی کھائے۔ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کھانا صرف اور صرف متقی آدمی کھائے، کیا معنی ہے؟ آپ دیکھیں، آپ اگر کسی ایسے آدمی کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، ایسے شخص کے، ایسے لوگوں کی دعوت لیتے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، جو نشے کے عادی ہیں، آپ کے بچے بھی ان کے جانے کے بعد ان کی نقل اتارتے ہیں کہ نہیں اتارتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ ایسا کر رہے تھے، ایسا کر رہے تھے، اور بعید نہیں ہے کہ آگے چل کر کے اگر ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے تو آگے چل کر کے وہ بچہ بھی کیا ہے اس نشے کی لت کو اپنا لے، اس نشے کی عادت کو اپنا لے۔ اسی لیے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں دعوت بھی ایسے لوگوں کو دی جانی چاہیے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی چیز چنی کہ مکہ کی آشائش، مکہ کی نعمت،
مکہ کے اندر بہت سکون سے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں پہلے تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، بلکہ تیار نہیں ہوتے ہیں، سارے انتظامات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت فائدے والی ہو۔ تیسرا سبق، اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اپنانا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک کسی بھی کام کے لیے، آپ دنیا کے اندر اپنی کوئی تجارت کرتے ہیں، آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، ہمارا کوئی آگے کا سوچ نہیں ہوتی ہے کہ آگے چل کر کے اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں تو آگے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یا کہاں پر ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی سوچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد تو آنے ہی والی ہے، مجھے کسی چیز کی، کسی پلان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ امانت دار تھے، امین تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ان کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ سارے جو مال ہے یہ مکہ والوں میں جس کا مال ہے اسے دے کر کے تمہیں آنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر کھانا وغیرہ بناتی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وغیرہ بناتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسے ہی نہیں نکل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رکھا جو ماہر تھا راستوں کا ماہر تھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے کسی بڑے کام میں کسی کی مدد لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ جس کی مدد، دیکھیے کتنا بڑا کام ہے، ہجرت کا معاملہ ہے، اور اس پر ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے امانت داری اور دیانت داری یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، یہ ایک غیر مسلم کے اندر بھی امانت داری ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے کئی مسلمان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو امین نہ ہو، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ امین اور ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ساتھیوں کا، ایسے ہی لوگوں کا انتخاب اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط ان کو لیا جو کہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ہجرت کا معاملہ ہے، اتنے بڑے کام کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر جو مسلمان نہیں تھا اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا کہ یہ ہمیں راستہ بتائیں گے، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بھی دے دیا کہ تم ہمارا اونٹ لے کر جاؤ اور فلاں جگہ ہم آپ سے آ کر کے ملیں گے، کیونکہ وہ راستے کے ماہر تھے۔ تو ہر ایک سے آپ کو دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو آپ مدد لیجئے۔ لوگ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مدد لینے کی کیا ضرورت ہے، آدمی یہ سوچتا ہے میں تو خود ماہر ہوں ہر چیز کا، اور پھر کیا ہے وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ ہجرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کی مدد لینی چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اپنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو مشرکین مکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، باہر آئے کہ کہاں ہیں یہ دونوں، کہاں چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر اور اسی طرح سے ان کے غلام عامر بن فہیرہ، یہاں پر دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا کہ عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر آتے، وہ پورے دن مکہ میں رہتے، مکہ میں بکریاں چراتے، اور وہاں پر مکہ والوں کی خبروں کو معلوم کرتے، اور اس کے بعد بکریاں لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ دن میں کیا ہوتا، دن میں اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جاتے تو پیر کے نشانات پڑ جاتے تھے، چونکہ اونٹ یا جو بھی جانور کے ذریعے سے وہ آتے پیر کے نشانات پڑ جاتے تھے، تو عامر بن فہیرہ بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر جاتے کہ سارے پیر کے نشانات کیا ہیں،
مٹ جائیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ آپ کوئی بھی کام کرے اس کے اندر پلان ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی کام، آپ کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، لین دین کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اپنا معاملہ ہو، اس کے اندر پورا سوچ ہو۔ ایسا نہیں کہ میرا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے، بھروسہ اللہ رب العالمین پر ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی تعریف کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مشرکین مکہ غار ثور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پر مشرکین مکہ پہنچ گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وہ پیر کی طرف نیچے کی طرف دیکھ لے تو ہم دکھائی دے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر، تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے اللہ رب العالمین پر کہ مشکل حالات میں اللہ پر یقین کیا جائے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، اور یقیناً اللہ رب العالمین پر جب بھروسہ ہوگا اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توکل اللہ نے دیکھا، اور پھر کیا واقعہ پیش آیا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے گروہ سے، یعنی فرشتوں کی ایسی جماعت سے مدد کی کہ جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ پر اگر ہمارا بھروسہ ہوگا، ہمارا یقین ہوگا، تو یقیناً اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی تائید اور مدد ضرور آتی ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، اور آج ایک آدمی ذاتی طور پر میں بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیز ایسی بیان ہو رہی ہے جو ہم اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ آپ کو دکھیں گے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن کیا کہیں گے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہمیشہ برا کرتا ہے، میری تقدیر اچھی ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں یہی لکھا ہے، میں اتنا سب کرتا ہوں اس کے باوجود لوگ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن ہر رشتہ دار مجھے دھوکہ دیتا ہے، میں دوستے کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، ہر دوست دھوکہ دیتا ہے، اس کے باوجود میں اچھا کرتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ نا امیدی والا جملہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین پر توکل کے خلاف جملہ ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کے خلاف جملہ ہے۔ جو لوگ اس طرح سے جملہ کہتے ہیں وہ یہ جان لے کہ ان کی زندگی ہو سکتا ہے، مطلب جو اکثر میں نے دیکھا یا یہ کہ پڑھنے کے بعد جو ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث کو اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد، کہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ پریشان نظر آئیں گے آپ کو، جو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہم اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن ان کی طرف سے ہمیں ہمیشہ دھوکہ ملتا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کیوں کرتے ہیں اچھا سلوک؟ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، تو اس کا بدلہ آپ اللہ سے چاہیں، ان سے آپ کو کسی بدلہ چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ پر دوسری چیز کہ آپ کو ان سے بدلہ نہیں لینا ہے، دوسری چیز کہ اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان کرے گا میں اچھا معاملہ کروں گا، اگر وہ میرے ساتھ برا گمان کرے گا تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ تو اب آپ غور کریں کہ آپ کا گمان اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ لوگ باقاعدہ شکایت میں جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، تو آپ نے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کیا، برا گمان کیا، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، اسباب کو اپنائیں، اور اللہ کے ساتھ بھروسہ رکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور لوگوں سے بدلے کی امید نہ کریں کہ لوگ آپ کو بدلہ دینے والے ہیں۔ آپ کی نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، دنیا آپ کا بدلہ دینے والی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسے کو مضبوط کریں۔ اسی طرح سے ہجرت کے سفر میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندے کو ہمیشہ سچ بات کہنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ آپ سچ بات کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ اگر وہاں پر بالکل وہی جملہ کہہ دیں گے تو آپ کے لیے نقصان والا ہو سکتا ہے، اس لیے سچ بھی کہا جائے اور ایسا جملہ ہو کہ اس کے اندر آپ کو نقصان نہ، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جانتے تھے کہ ہر کوئی میری تائید میں ہے، ہر کوئی میرے سپورٹ میں ہے، ہر کوئی میری مدد میں ہے؟ نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے کیونکہ وہ مشہور تاجر تھے، مکہ کے بڑے سرداروں میں تھے، تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے۔ اور یہاں یہ نہیں بتایا گیا تھا ابھی کچھ لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں یا پہنچ رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو لوگوں نے سوال کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمہارے ساتھ یہ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ اور ہوا بھی یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس وقت اونٹ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بھی نہیں کہا، اور چونکہ وہ سچ کہنے کا مطلب اتنا زیادہ واضح انداز میں کہنے کی جگہ بھی نہیں تھی کہ بالکل صاف کہہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن ان میں موجود ہوتا، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ھذا الرجل الذی یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ شخص کیا ہے، ان کو مکہ سے مدینہ تک لانے والا ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کیا تھی؟ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ مجھے خیر کا راستہ دکھانے والے ہیں، یہ مجھے اسلام کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو سچ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور سچ کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ہمارے معاملات میں برکت بھی دیتا ہے۔ یہ چند اہم دروس تھے، سبق تھے جو ہمیں ہجرت کے واقعے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے صبر بھی ایک اہم چیز ہے۔ صبر بھی، اگر صبر کا ذکر نہ ہو، عزم اور حوصلے اور ارادے کا ذکر نہ ہو تو ہجرت میں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہجرت کی ہے اس طرح کی ہجرت اب بالکل ناممکن ہے کہ ساری دنیا دشمن ہو، آپ کا اپنا مال چھین لیا جائے، آپ کی اپنی اولاد چھین لی جائے، یہاں تک کہ ایک صحابی ان کے بچے کو غالباً چھینا گیا، تو بچے کا یا وہ صحابی کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اس طرح سے بھی واقعات پیش آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد آج ہم اسلام کی تعلیمات پر اتنا سکون اور اطمینان سے عمل کر پاتے ہیں۔ یہ ہجرت کا ہی نتیجہ ہے، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے کیا کیا؟ اسلامی تاریخ کی شروعات کی کہ سن 1 ہجری، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری، یا ہجرت کے سال سے پہلے 11 نبوت 12 نبوت، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جہاں ہجرت کی بات آتی ہے یا کہ اسلامی تاریخ کی، تو ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہجرت صرف ہجرت نہیں تھی، بلکہ وہ اسلام کو سر بلند کرنے کا ایک واقعہ تھا جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے دنیا والوں کو دکھایا۔ یہ عزم اور حوصلے کی بات ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہی ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر سربلندی عطا کرے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات پر اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔